بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، CPC 1908 آرڈر 16 رول 1 سمن برائے شہادت کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 16 رول 1 کہتا ہے کہ ایشو فریم ہونے کے بعد 7 دنوں کے اندر فریقین مقدمہ جو ہیں عدالت میں فرست گواہان لازماً پیش کریں گے۔ اگر 7 دنوں کے اندر فرست گواہان عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو فریق نہ تو گواہ پیش کر سکے گا اور نہ ہی بذریعہ عدالت اس گواہ کو طلب کر سکے گا۔ ایکسیپشن اس کی یہ ہے کہ وہ فریق عدالت میں ایک درخواست برائے ادحال فرست گواہان پیش کرے گا، چونکہ اس نے پہلے ایک لسٹ آف وٹنس دی نہیں ہے، 7 یوم گزر گئے، تو اب اس کے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن موو کرے گا کہ وہ فرست گواہان پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس اپلیکیشن میں وہ سفیشینٹ ریزن دے گا کہ آخر کس وجہ سے ود ان اسپیسیفک ٹائم آف 7 days وہ فرست گواہان عدالت میں جمع کروانے سے قاصر رہا ہے۔ اگر وہ سفیشینٹ ریزن نہیں دیتا دین عدالت اس کو فرست گواہان کے مطابق گواہان کو طلب کرنے یا گواہان کو سمن کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ بنیادی پرنسپل جو آرڈر 16 رول 1 واضح کر رہا ہے، ایک کیس لا میں انٹرپریٹ کیا گیا اور وہ رپورٹ ہوا 2004 CLC پیج 65 میں۔ عدالت کو فرست گواہان کی جو اپلیکیشن ہے جس میں سفیشینٹ ریزن دی جائے کہ کون سی سفیشینٹ گراؤنڈز تھی جن کی وجہ سے ود ان اسپیسیفک ٹائم آف 7 days کوئی فریق فرست گواہان جمع نہیں کروا سکا، ایسی اپلیکیشن میں نرم رویہ رکھنا چاہیے اور نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2006 YLR پیج 601 میں۔ نرمی کا بیہیویئر عدالت کو کہا گیا کہ وہ اڈاپٹ کرے، کیونکہ جو فریقین مقدمہ ہیں ان کو مقدمات کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس سے واقفیت نہیں ہوتی۔ اگر گواہان مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہوں، پھر عدالت کے پاس صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ ان کے بیانات کو قلم بند کرے یا نہ کرے، اور اگر اجازت دیتی ہے دین وہ عدالت کے پاس صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ ہرجانہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2005 MLD پیج 688 میں۔ اگر کسی گواہ کا نام فرست گواہ میں شامل نہیں کیا گیا تو عدالت اس کی شہادت قلم بند نہیں کر سکتی، اور اگر اپلیکیشن فرست گواہان
7 دنوں کے اندر دینا مینڈیٹری تھا لیکن نہیں دی گئی، تو عدالت کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ مناسب سا ہرجانہ کر کے فرشت گواہان کو شامل کرنے، داخل کرنے کی اجازت دے دے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2005 CLC پیج 479 میں۔ آرڈر 16 رول 1 سارے کا سارا ڈسکریشن آف دا کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عدالت کسی گواہ کو طلب کر سکتی ہے، خواہ اس کا نام فہرست میں نہ بھی دیا گیا ہو۔ عدالت کے پاس ایمپل پاور موجود ہے کہ وہ کسی بھی گواہ کو جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بلا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2004 YLR پیج 2830 میں۔ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایسے گواہ کو طلب کر سکتی ہے جس کا نام فہرست گواہان میں شامل نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر عدالتی ثوابدید ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی PLD 2015 بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 47 ہے۔ عدالت کسی فریق کو سول ٹرائل کی کسی بھی سطح پر ایڈیشنل زبانی یا دستاویزی شہادت پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مناسب وجہ بیان کرنا ضروری ہے کہ پہلے یہ شہادت کیوں نہیں پیش کی گئی، کیونکہ اگر ایڈیشنل ایویڈنس سامنے آ رہی ہے تو قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایڈیشنل ایویڈنس کو کسی بھی فریق کا جو رہ جانے والا لکونہ ہے، کوئی خامی ہے قانونی پیچیدگی میں، کوئی ایسا خلا ہے، کوئی ایسا لکونہ ہے جس کو پورا کرنا مطلوب ہے، تو دین ایسی ایڈیشنل ایویڈنس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2014 CLC پیج 188C پیج ہے۔ اس کے بعد سائل اگر اپلیکیشن دیتا ہے عدالت میں برائے ادحال لسٹ آف وٹنسز، تو ایسے گواہان کو بذریعہ عدالت برائے شہادت اگر طلب کیا کرنا ہے، ایسے وٹنسز ہیں، ایسے گواہان ہیں جس نے سرکاری ریکارڈ پیش کرنا ہے۔ اب اس کا نام فہرست گواہان میں شامل نہیں تھا، دین پھر عدالت جو ہے اس کی اپلیکیشن کے اوپر اس گواہ کو طلب بھی کر سکتی ہے جس کا نام فہرست گواہ میں شامل نہیں بھی تھا، لیکن مقدمے کے فیصلے کو مد نظر رکھا جائے گا، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور سائل جو اپلیکیشن دے رہا ہے اس میں وہ معقول وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ کس وجہ سے وہ پہلے لسٹ جمع نہ کروا سکا۔ اگر اس نے یہ لسٹ جمع کروائی بھی، دین جو سرکاری ریکارڈ لے کے آنے والے لوگ تھے، گواہان تھے، ان کا نام فہرست میں شامل کیوں نہ کیا جا سکا۔ تو عدالت جو مطلوبہ گواہ سائل چاہتا ہے، کوئی فریق چاہتا ہے عدالت میں بلانا، تو اس کو طلب کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایز اے وٹنس سول ٹرائل سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی PLD 2013 سندھ ہائی کورٹ پیج ہے 417 میں، اور سیم پرنسپل اسٹیبلش بھی کیا گیا اور انٹرپریٹ بھی کیا گیا 1994 CLC پیج ہے
1920 میں۔ اس میں یہ ہے کہ جب کسی فریق نے ود ان 7 ڈے فرست گواہ شامل عدالت میں جمع نہیں کروائی تو جو اپلیکیشن وہ دے گا وہ فریق بعد ازاں فرست گواہان جمع کروانے کے لیے تو اس میں معقول وجہ بیان کرے گا اور گواہان کے نام ظاہر نہ کرنے کا جو وجہ ہے وہ سفیشینٹ گراؤنڈ ہونی چاہیے، ادروائز عدالت اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کی اپلیکیشن کو اس گراؤنڈ پر بھی خارج کر سکتی ہے کہ جو وہ گراؤنڈ پیش کر رہا ہے وہ مناسب گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2014 CLC پیج 420 سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد عدالت اپنی ثوابدید کے مطابق اگر فرست گواہان کو سفیشینٹ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے خارج کر دیتی ہے تو اس میں کون کون سے پرنسپلز کو مد نظر رکھے گی، یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2008 YLR پیج 1871 میں اور 2008 CLC پیج ہے 1334 میں۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو ریٹن ڈاکومنٹ ہے اگر عدالت ایک اسپیسیفک ٹائم دے رہی ہے اور وہ اسپیسیفک ٹائم میں عدالت میں جمع نہیں کروایا جا رہا تو عدالت انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید وقت بھی دے سکتی ہے اور عدالت اگر چاہے تو اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس فریق کو کوئی مناسب ہرجانہ بھی یا جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2012 PLC پیج ہے 377 میں۔ اب بات ہے کہ مکمل طور پر آرڈر 16 رول 1 جو ہے یہ ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے، عدالت کی مکمل ثوابدید ہے، حتیٰ کہ بعض سائٹیشنز میں کیس لاز میں کہا گیا کہ سول کورٹ کے پاس وٹنسز کے حوالے سے ایمپل پاور ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ عدالت کے پاس ایمپل پاور ہے کہ وہ کسی بھی گواہ کو جس کا نام فرست گواہ میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے اس کو بھی بلانے کی ایمپل پاور رکھتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی اور ایز اے سیٹلڈ پرنسپل ان سیول پریکٹس سامنے آئی 2004 YLR پیج 2830 میں۔ اور اگر کسی گواہ کا نام فرست گواہان میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے اور اس فریق نے اس گواہ کو شامل کرنے کے لیے کوئی اپلیکیشن دی ہے اور اس اپلیکیشن میں کوئی معقول وجہ لکھی ہے تو عدالت جو ہے وہ شہادت مقدمہ کے میرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمپل پاور رکھتی ہے اور یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے کہ وہ اس گواہ کو طلب کرے۔ یہ بات لاہور ہائی کورٹ میں انٹرپریٹ کی گئی تھی 2011 YLR پیج 5 میں۔ اس میں آرڈر 16 رول 2 میں سول کورٹ کو ثوابدیدی اختیارات ہیں اور ایمپل پاور بھی ہے کہ وہ نئے گواہان کو بھی طلب کرے اگر معقول وجہ اس بابت بیان کی گئی ہو کہ کیا وجہ تھی کہ فرست گواہان جب شامل کی گئی یا دیے گئی اس وقت یہ گواہ جو ہے یہ رہ گیا تھا، معقول وجہ اس کا بیان کرے اور معقول وجہ کا عنصر جو ہے وہ عدالت کو اس بات کی اتھارٹی دے رہا ہے، ایمپل پاور دے رہا ہے، ڈسکریشن دے رہا ہے کہ وہ
جو گواہ پیچھے رہ گیا ہے لسٹ آف وٹنسز میں شامل نہیں کیا جا سکا اس کو وہ طلب کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی 2012 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور رپورٹ ہوا تھا پیج 14 کے اوپر جناب۔ یہ چند باتیں تھیں فہرست گواہان کے حوالے سے کہ ایشو فریم ہونے کے فوری بعد ود ان 7 days ہم نے وہ فہرست گواہان عدالت میں داخل کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو پھر اپلیکیشن دینی ہوگی اور اس اپلیکیشن میں معقول وجہ بیان کرنی ہوگی، اور معقول وجہ کی بنا پر عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ اس گواہ کو طلب کر سکتی ہے، اور اگر کوئی فہرست گواہ میں شامل نہیں ہو سکا یا فہرست گواہ جو ہے وہ ان ٹائم جمع نہیں ہو سکی تو عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے، ایمپل پاور ہے۔ اس حوالے سے آرڈر 16 جو ہے رول 1 جو ہے اسی بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ دوستو یہ چند باتیں تھیں سمن شہادت کے حوالے سے میں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یوٹیوب میں لاگ آف شپس کو آپ دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو آپ سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔